الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتعبدون ما تنحتون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری بدعتیں کی جاتی ہیں، بہت سارے وہ کام کیے جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، قرآن و حدیث میں جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ان کاموں میں ایک کام تعزیہ بنانا بھی ہے۔ تعزیہ اس مہینے میں بنایا جاتا ہے، اس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس سے مرادیں مانگتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، اس کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہے اور حرام ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، کہ جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کو پوجتے ہو۔ میرے دوستو، تعزیہ انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، لکڑیاں تراش تراش کر اس کو کھڑا کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے، پھر اسی سے دعائیں مانگتا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اس کی زیارت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سمجھتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ تو اس کا دینی نقصان ہے۔ اس کا دنیاوی نقصان کیا ہے؟ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ اس میں مال ضائع ہو رہا ہے، اپنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے اور فائدہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ مال بھی جا رہا ہے، وقت بھی جا رہا ہے، اور اوپر سے گناہ بھی ہمارے ذمے ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم ایک کام کے لیے پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، اور الٹا ہمارے ذمے گناہ بھی آ رہا ہے۔ تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ تعزیہ بنانا ناجائز ہے، حرام ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس کے اندر مدد کرنا، چندہ دینا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ جو چیز ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں تعاون کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کوئی آدمی شراب نہیں پیتا لیکن شراب لا کر کے دیتا ہے، شراب بیچتا ہے۔ کوئی آدمی چوری نہیں کرتا لیکن چور کی مدد کرتا ہے۔ کوئی آدمی ظلم نہیں کرتا لیکن ظالم کی مدد کرتا ہے۔ تو جس طرح شراب لا کر کے دینے والا گنہگار، چور کی مدد کرنے والا گنہگار، ظالم کی مدد کرنے والا گنہگار، اسی طریقے سے تعزیہ تو نہیں بناتا لیکن تعزیے میں چندہ دیتا ہے، تعزیے میں مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے۔ تو تعزیہ بنانا ناجائز اور حرام ہے، تو چندہ دینا، تعاون کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو اس قسم کی چیزوں سے، بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ خود بھی بچیں اور اپنے جو بھولے بھالے دوسرے مسلمان بھائی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کر رہے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، ان کو بھی پیار سے، حکمت سے، محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے دین اور عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو اور صحیح طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک کام کرو، روزے رکھو، نوافل کا اہتمام کرو، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو، ان چیزوں پر دھیان دو، اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں، بدعتیں ہیں،
رسم و رواج ہے، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے بچو۔ تو خود بھی بچنا ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی اس طریقے سے حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔